اس پہلے ہی چیپٹر میں سب سے زیادہ جس چیز کی توجہ دلائی گئی تھی وہ توجہ دلائی گئی تھی تقوی کی، اور اس سلسلے میں پچھلے ہفتے اسد بھائی نے آپ کے سامنے تقوی کی وضاحت بھی کیا تھا۔ بلکہ ایک لفظ اور بھی آپ کے ذہن میں ہم یہ ڈال دیں کہ اس جمعے سے پہلے والے جمعے کو ہم نے سورہ آل عمران کی آخری آیت کو لے کر کے موجودہ حالات کو سمجھنے کی خاطر ہم نے پورا جمعے کا خطبہ ہی دیا تھا کہ کس طرح سے آخری آیت میں یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چار چیزوں کو بتایا ہے، اور آج کے حالات کے اندر یہ چار چیزیں ہمیں کیسے ہمت دلاتی ہیں، اور اس لیے ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ سورہ آل عمران کا مطالعہ ایک مرتبہ کریں تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں انسٹیگیٹ کرتی ہیں، ترغیب دلاتی ہیں اور ہمت دلاتی ہیں۔ تو اسی کے بعد یہ سورہ بھی شروع ہوتی ہے تقوی کے لفظ سے، اور تقوی کے تعلق سے ہم نے بھی کچھ پوائنٹس اور ایڈ کیے تھے اس میں اسد بھائی کی پریزنٹیشن کے بعد۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ تقوی کے 3 درجوں کو بتایا گیا۔ پہلا تقوی جو سب سے کم، یعنی ایک کہا جائے کہ آئیڈینٹی آف ایمان کی ایک پہچان، وہ تقوی یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارے اعضاء اور جوارح، یعنی ہم فزیکل باڈی اور اسپرچول اور مینٹلی طور پر اپنے آپ کو گناہ اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا، یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے کہ تقوی کا لیول اتنا اونچا ہو جائے کہ اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو ہر ان چیزوں سے دور رکھنا جن کو مکروہ کہا گیا ہے۔ تیسرا درجہ ہے کہ تقوی کا درجہ اتنا اونچا اٹھ جائے کہ اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا جو بیکار کی چیزیں ہیں۔ تو بیکار کی چیزوں سے بھی انسان پرہیز کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی اور اچھی صاف ستھری گزرنے لگی۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر سب سے بڑا ٹینشن بیکار کی چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہے، بیکار کے کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ایڈ کی گئی تھی کہ ایمان اور تقوی کے درمیان میں کیا کوآرڈینیشن ہے، ایمان اور تقوی میں کوئی فرق ہے؟ تو ایمان اور تقوی اصل میں دیکھا جائے تو ڈیفینیشن کے اعتبار سے الگ ہیں، لیکن پرپس کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے ایک ہی۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان والعمل بالارکان، یعنی ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کو دل میں بسا لینا، دماغ میں اس کو لا لینا، زبان سے اس کو بول دینا، اس کی ریکوائرمنٹ پر زندگی بھر عمل کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ دل میں سے برائی کا خیال نکال دینا، زبان میں ذہن سے بری سوچ کو ہٹا دینا، زبان سے برائی بولنا چھوڑ دینا۔ تو ایمان تو یہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ڈیفینیشن کے اعتبار سے تقوی ایمان کے بیچ میں تھوڑا سا فرق تو ہے، لیکن مقصد کے اعتبار سے دونوں کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت اور آخرت کی کامیابی۔ تقوی کا معنی تو جیسا کہ اسد بھائی نے بھی بتایا تھا، پھر سے ریوائز ہو جائے گا آپ کو، کہ تقوی اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کے اعتبار سے اللہ کا جو وقار اور اللہ کی جو عظمت دل میں ہونا چاہیے، اس عظمت کا خوف اور ڈر اور وہ رسپیکٹ تقوی کہلاتا ہے۔ اور ایمان بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایمان اللہ کے لیے فرمانبرداری اختیار کرنا اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ایمان کہلاتا ہے۔ تو اسی سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہوئے بغیر مت مرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا سے نہ جانا، اور اللہ کی رضا اسی کو ملے گی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور اللہ کی رضا اسی کو ملے گی جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ تو یہ پوائنٹس ریویژن کے طور پر یاد رکھیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتوں کا تذکرہ کیا، اور رشتے ناتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، اور والارحام، اور رشتوں کے معاملے کے اندر، قرابت داریوں کے معاملے کے اندر بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تو پہلی آیت آئی تھی، اور پہلی آیت کی کافی تفصیلی تفسیر بھی آئی تھی۔ اب اس کے بعد پچھلی کلاس کے اندر اس آیت پر بھی تفصیل سے بات آئی تھی کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا ان کا مال پہنچا دو۔
اور پاکیزہ چیز کو گندی چیز کے ساتھ تبدیل مت کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھا جاؤ کہ بھائی تمہاری نگرانی میں یتیم ہے اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اور کھا گئے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حوبن کبیرہ کہا. اور حوبن کبیرہ کی تفسیر آپ کو بتائی گئی تھی کہ حوب کہتے ہیں اونٹوں کو بدتمیزی کے ساتھ، کیونکہ اونٹ جو ہے اتنے آسانی سے قابو میں نہیں آتے تو ان کو بہت جھڑک کر کے ان کو ہکایا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ہمارے یہاں کتے سے مل سکتی ہے کہ گھر میں اچانک کتا گھسا ہے تو ایک مسلمان گھرانہ، صاف ستھرا گھرانہ، وہ کتے کو یعنی سڑک کا کتا، آوارہ کتا گھسا ہے تو جیسے جھٹکے سے بڑی بے دردی کے ساتھ کہتا ہے چھئی، یا کہتا ہے در 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 کر کے بھگاتا ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھگانے کی انتہا. اسی طرح سے اونٹوں کو ہکانے کے لیے جب بہت شدت کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اس کے لیے کہا جاتا تھا حوبن کبیرہ، کہ بہت بے دردی سے اونٹوں کو ہکایا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے لفظ کی یہ انہ کان حوبن کبیرہ، یہ بہت ہی بے دردی ہے اور بہت بے دردی سے یتیم کے اوپر ظلم ہے، اس لیے اس کا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھا جانا. پھر یتیم بچیوں، یتیم عورتوں اور بیوہ عورتوں، بے سہارا عورتوں کے تعلق سے بات کہہ دی گئی، خاص طور پر یتیم بچیوں کے بارے میں. کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، کہ تمہیں اگر اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے اور تم مہر نہیں ادا کر سکو گے، ان کا پوری طرح سے حق ان کا صحیح نہیں ادا کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں اور جو تمہارے لائق ہوں، جن کا تم حق ادا کر سکتے ہو، ان سے تم نکاح کر لو، 2 سے 3 سے 4 سے. لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو اور برابری نہ کر سکو تو پھر تم ایک ہی کے اوپر بس کرنا چاہیے تم کو. او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری جو لونڈیاں تمہارے گھروں میں ہیں ان پر بس کرنا چاہیے. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ تمہاری یہ زیادتی نہ ہو اور یہ تو عدل سے اور توقع سے زیادہ قریب ہے. اب اس سلسلے میں یہاں پر ایک لفظ آیا تھا او ما ملکت ایمانکم. او ما ملکت ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ اب آئیے آج ہم لوگ اس کی تفصیل پہ جاتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے پولیگیمی یعنی تعدد ازدواج کی تفصیل کے اوپر بات کیا تھا، اس کی حکمتوں پر بھی بات کیا تھا، اور ان تفصیلات کے اوپر بھی ہم گئے تھے کہ عملی طور پر اسلام میں عدل اور انصاف کی جو شرط باندھ دی گئی ہے، اس عدل انصاف کی بنیاد پر اس وقت سلجھے ہوئے طبقے کے اندر ہم عمومی طور پر 90% سے بھی زیادہ، بلکہ 95-96% سے بھی زیادہ بیک وقت ایک ہی نکاح کرنے کا رواج ہے اور اسی کے ساتھ نباہ ہو رہا ہے. یہاں پر او ما ملکت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ما ملکت یعنی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہاری ملکیت میں ہے اور جو تمہارے ماتحت ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے اور کس انداز سے ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے سلیوری کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا اسلام نے جو ہے سلیوری اور یہ غلام اور باندیوں کے معاملے کے بارے میں کچھ احکامات، کیوں اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا؟ اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اور اسلامی فقہ کے اندر باندیوں سے، یعنی جو ان کی لونڈیاں گھروں کے اندر ہیں، ان سے بغیر نکاح کے رابطہ، جسمانی رابطہ قائم کرنے کی اجازت قرآن سے بھی ہے اور احادیث کے اندر اور اسلامی فقہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے مسائل بھی بیان کیے گئے، اس کے اصول بھی بیان کیے گئے. لیکن یہ سمجھنا کہ کیا اسلام نے سلیوری یعنی باندی لونڈی بنانا پروموٹ کیا ہے یا اسلام نے اسے روکا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سمجھتے ہیں. تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس کے لفظ ملتے ہیں، فقہ میں ملتے ہیں. تو لونڈیوں سے مراد کیا ہے؟ باندیوں سے مراد، لونڈیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو
آج جو ہے کہا جاتا ہے پیشاور اور بازارو عورتیں کہا جاتا ہے، جن کو عیاش طبقہ جن کو استعمال کرتا ہے، جس کو داشتہ کہا جاتا ہے، وہ لونڈیاں، ان کو لونڈیاں نہیں کہا جاتا۔ داشتہ اور لونڈیوں میں بڑا فرق ہے۔ تو جو موجودہ وقت میں داشتہ یا جس کو کارل گرلز کہا جائے، یا ہوٹلوں میں وغیرہ میں جو دھندے کرنے والی عورتیں ہیں، یا کچھ پیسے دے کر کے کچھ دنوں کے لیے بلا کے گھروں میں رکھ لی جانے والی عورتیں ہیں، داشتائیں جن کو اردو میں کہا جاتا ہے، وہ ایمان یعنی لونڈیاں اس سے ہرگز مراد نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد مال غنیمت میں حاصل ہوتی ہیں۔ اب مال غنیمت میں حاصل ہونے کے بعد یا تو اسلام قبول کر لیں، یا تو وہ اسلام قبول نہ کریں، تو ان کو جب کسی کی ملکیت میں دے دیا جائے تو ان کو لونڈیا کہا جاتا ہے۔ یہ دستور بہت پرانا دستور ہے۔ کب سے یہ ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی، گویا یہ کہا جائے کہ جب سے انسان اس زمین کے اوپر اپنے سوشل نیڈ کی خاطر اور اپنے سیکورٹی اور سیفٹی کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہے، اس کے بعد سے ہی یہ ہر کلچر اور ہر تہذیب کے اندر داسیوں کا اور سلیوری کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ یہود کے اندر بھی ملتا ہے، ہر مذہب میں ملتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں تو خاص طور پر بے شمار ملتا ہے۔ داسیاں یہ بہت ملتا ہے، اور بلکہ بعض بڑوں کے تعلق سے تو ملتا ہے کہ ہزار کا تذکرہ ملتا ہے ان کے یہاں۔ عربوں میں بھی جاہلی زمانے میں بھی یہ دستور عام تھا۔ چونکہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد اسلام نے ان چیزوں کو ایک دم سے کبھی ختم نہیں کیا جو چیزیں لوگوں کے مزاج میں گویا کہا جائے، اردو میں کہا جائے کہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈی این اے میں شامل تھی، تو اسلام نے ایک دم سے ان چیزوں کو نہیں ختم کیا، الا یہ کہ وہ براہ راست ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے ٹکرائے۔ جو چیزیں اللہ کی وحدانیت سے ٹکرائیں، اسلام نے روز اول ہی اس کو کٹ آف کر دیا، لیکن جو چیزیں اللہ کی وحدانیت سے براہ راست نہیں ٹکراتی تھی، ان کو اسلام نے سلولی آہستہ آہستہ مزاج بنا کر کے اس کو ختم کیا، جس میں سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے جوا اور شراب کی۔ عربوں کے مزاج کے اندر جوا اور شراب ایک ایسا نام تھا کہ عرب اور جوا اور شراب، خاص طور پر شراب، یہ ایسا ملا جلا لفظ تھا کہ گویا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، ان کے ڈی این اے میں شامل تھا۔ اور شراب کے ان کے یہاں تو 200 سے 250 سے زیادہ نام تھے، اس کی قسمیں تھیں، اس کے بارے میں ان کے یہاں شاعری تھی، ان کا لٹریچر تھا، ادب تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کو ایک دم سے کٹ آف نہیں کیا گیا، بلکہ مکہ مکرمہ میں مزاج بنا، مدینے میں آنے کے بعد بھی مزاج بنا۔ پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جوا ہے، یہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ مزاج کے اعتبار سے جوئے میں جیتتے ہیں، تو جیتنے کے بعد لوگوں کے لیے کھانے کھلاتے ہیں، لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں۔ شراب کے نشے کے اندر وہ کبھی کبھی سخاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا قل اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کی جو برائیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، وہ ان کی اچھائیوں کے مقابلے میں زیادہ برے ہیں، اور زیادہ گناہ بڑھ کر کے ہیں، اور اس کی خطرناکی زیادہ ہے۔ پہلے یہ مزاج بنایا گیا تو جو اچھی سوچ والے مسلمان تھے، سلیم الفطرت جن کو کہا جاتا ہے، وہ خود ہی شراب سے دور ہو گئے۔ پھر بعد میں دوسرا حکم نازل کیا گیا کہ اتنی جب برائیاں اس میں زیادہ ہیں تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا، ورنہ نماز میں تم بڑبڑا کر کے برائیاں پیدا کر دو گے۔ تو اس سے اکثر طبقہ مسلمانوں کا گویا عملاً چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی اصولاً جائز ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر شراب کے برتن پائے جاتے تھے۔ تو جب مزاج بن گیا تب یہ آیت نازل کی گئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو یہ آیت نازل ہوتے ہی صحابہ کرام نے تو اس برتن کو بھی توڑ دیا جس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ اسی طرح سے معاملہ بالکل باندی اور سلیوری والا بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو سلیوری تھی، اس میں
کئی طرح کی سلیوری ہوتی تھی، یعنی غلامی ہوتی تھی۔ پہلا یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ مردوں کو گھر کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور عورتوں کو گھر کے اندر کی خدمت کے ساتھ ساتھ فزیکل ریلیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا غلام بنانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ فقر سے، فاقے سے، غربت سے، قرض کے دباؤ میں آ کر کے اپنے بچوں کو یا خود کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے اور ان کے غلام بن جاتے تھے۔ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بھی، ہمیشہ کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ غلامی کی دوسری شکل پائی جاتی تھی۔ اس میں عورتوں کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے غربت اور غریبی سے تنگ آ کر کے۔ تیسرا یہ ہوتا تھا کہ کسی جرم کے بدلے میں لوگ اپنے بیٹے بھائی بہن بیٹی کو جرم کے بدلے میں جس کے خلاف جرم ہوا اسے دے دیا کرتے تھے، یا اپنے آپ کو دے دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ سے کسی کے باغ کا بڑا نقصان ہو گیا، اب یہ جرم ہو گیا، وہ کہاں سے لا کر کے دے تو اپنے آپ کو غلام بنا دیتا تھا۔ کسی کا قتل ہو گیا تو اپنے آپ کو اپنے غلام بنا دیتا تھا، اپنے بیٹے کو غلام بنا دیتا تھا، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو غلام بنا دیتا تھا۔ ایک یہ بھی شکل تھی۔ اسی طرح سے جوئے میں بھی ہار جاتے تھے، جوئے میں بھی ہار کر کے اپنی بیوی بچوں کو بھی ہار جاتے تھے، اپنے بھی ہار کے غلام بن جاتے تھے۔ اور چوتھا یہ بھی ہوتا تھا کہ بچوں کو چرا کر کے غلام بنایا جاتا تھا، جیسے زید بن حارثہ کا واقعہ مشہور ہے کہ مدینے سے ان کا چرایا گیا تھا اور لا کر کے مکے میں بیچا گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خرید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم آزاد ہو، تم جانا چاہو تو جاؤ، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے، پھر بھی حضور کے ہی ساتھ وہ رہے۔ اس طرح سے 4 قسم کی غلامیاں موجود تھیں، اور اتنا مزاج بن چکا تھا کہ ایک دم سے یہ کٹ آف کرنا ممکن نہیں تھا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے ایام میں اسی پیٹرن کے اوپر اسلام میں کوئی قانون نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام نہیں بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو قانون بنایا، جب شریعت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کو چھوڑا جائے تو تمام صورتوں میں غلام بنانا، باندی بنانا ناجائز قرار دیا۔ پہلا کیا کہ فقر و فاقہ اور قرض سے تنگ آ کر کے کوئی شخص غلام نہیں بن سکتا، کسی آزاد انسان کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی مسلمان کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم علاقے کے اندر حملہ کیا گیا اور اس حملے کے اندر مسلمان مرد یا عورت گرفتار ہو کر کے آئے تو مسلمان مرد اور عورتوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح سے کسی جرم کی سزا میں کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ جوا اور شراب تو ایسے ہی حرام ہو گئی، کوئی جوئے میں ہار جائے تو غلام بن جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو چرا کر کے لا کر کے زبردستی غلام بنانا ناجائز قرار دیا گیا۔ گویا سلیوری کی 4 شکلوں میں سے 3 شکلوں کو کمپلیٹلی اسلام نے کٹ آف کر دیا، فار ایور، ہمیشہ کے لیے۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے سلیوری کو، غلامی کو پروموٹ نہیں کیا، بلکہ اسلام نے سلیوری اور غلامی کو کٹ آف کیا ہے، ختم کیا ہے، 3 شکلوں کو ختم کر دیا۔ اب چوتھی شکل کون سی بچی ہوئی ہے اور چوتھی شکل کو کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ اس سلسلے میں جو تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں ان تفصیلات کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ کن شکلوں کے اندر غلام بنانا باقی رکھا گیا، اس سلسلے میں ایک ہی شکل بچ جاتی ہے، اور وہ ایک شکل وہ بچتی ہے کہ جنگ کی حالت میں جب غیر مسلم عورتیں یا مرد پکڑ میں آئیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہمیں اس عنوان کو سمجھنے کے لیے اپنا دماغ لے جانا چاہیے جنگ کے میدان اور جنگ کے ماحول میں۔ جنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اٹیک کیا جاتا ہے، ایک ڈیفنس کیا جاتا ہے۔ اٹیک کے معاملے میں اسلام نے اصول بنائے ہیں، اٹیک کے معاملے میں اسلام نے یہ اصول بنائے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے اور دعوت دے کر کے کہا جائے کہ آپ جو ہیں ایک اللہ کو مان کر اللہ کے نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دیں، آپ ایک اللہ پر ایمان لا لیں گے تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے اوپر کوئی دخل نہیں کریں گے۔
لہذا انہوں نے اللہ کو مان لیا تو وہ بھائی ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی بن جاتی ہے۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر دوسرا آپشن پیش کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنے معاملات کو انجام دینے میں آزاد رہیں گے، آپ کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں جنگ لڑنے کی اور جان دینے کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی جائیں گی، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیکس دینا ہوگا اور اس ٹیکس کا نام جزیہ ہے۔ آپ جزیہ دے دیں گے تو آپ کی ہم حفاظت کریں گے اور آپ اپنے اعمال کو انجام دینے، اپنے مدرسے قائم کرنے، اپنے عبادت گاہیں قائم کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی، لہذا آپ اس کو مان لیں۔ اگر دشمن نے اس کو بھی نہیں مانا تب یہ ہوتا ہے کہ چلو پھر میدان جنگ میں ہم فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میدان جنگ میں جب نکل کر کے آ گئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں۔ دشمن حاوی ہوا تو ہمیں مارے گا، ہماری عورتوں کو غلام بنائے گا، ہمارے بچوں کو غلام بنائے گا، لہٰذا ہم بھی اگر حاوی ہوں گے تو ہم اگر حاوی ہونے کے بعد دشمن پر جیت گئے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، پھر آئندہ چل کر کے یہ اور مصیبت بنے گی۔ لہٰذا دنیا کی نظر کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی ملک پر حملہ کرنے میں تو نہ صرف فوجیوں کو مارتی ہیں بلکہ گھروں کو تباہ کرتی ہیں، ہریالیاں تباہ کرتی ہیں، نہ مظلوموں کو دیکھتی ہیں، نہ عورتوں اور بچوں کو دیکھتی ہیں، جو سامنے آیا اس کو مار کاٹ کے ختم کر دیتے ہیں قومیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکندر کے حملے دیکھیں تو اس میں بھی یہی سامنے چیزیں آتی ہیں، اور چنگیز خان ہلاکو خان کے حملے دیکھے تو یہی چیز آتی ہیں، تیمور کے حملے دیکھے تو یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں ہٹلر کے حملے دیکھے تو یہی چیزیں آتی ہیں، مسولینی کا کردار دیکھے تو یہی چیزیں ہمیں آتی ہیں، جنگ عظیم دوم کے اندر ہیروشیما ناگاساکی پر امریکہ کے حملے دیکھے تو یہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، امریکہ کے حملے افغانستان اور عراق کے اندر دیکھیں تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں، دنیا کی تمام جنگوں کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام جب حملہ کرنے کی نوبت مجبوری میں آ جائے تو اسلام اس بات کی تاکید کر کے بھیجتا ہے کہ دیکھو جب تمہاری مجبوری میں جب یہ حملہ کر رہے ہو اصولوں کے ساتھ، تو نمبر 1 اصول یہ ہے کہ کسی بوڑھے ضعیف کو نہیں مارو گے، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر ہندا نے کہا تھا کہ ہم حمزہ کو کلیجہ چبائیں گے۔ حضرت حمزہ کی شہادت سے پہلے ہندا جو ہے ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی۔ ابو دجانہ وہ تھے کہ جن کی تلوار کی وجہ سے تو آدھی فوج بھاگ گئی، تو حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے ہندا آ گئی، لیکن آپ نے تلوار روک لیا کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے اور اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع کیا۔ بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہو گھر میں بند ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ہریالی نہیں کاٹی جائے گی، جانوروں کو نہیں تباہ کیا جائے گا، پانی نہیں برباد کیا جائے گا۔ اتنے بیسیوں اصول کے بعد صرف یہ کہا جائے گا جو جنگ لڑنے آئے اسے لڑا جائے گا۔ اب ریڈمی 9 کا مائک آن ہے جس سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، مائک بند کر ریڈمی 9۔ ٹھیک، اب جو ہے بند کر دیا، بند ہو گیا۔ اب جو ہے ان تمام سچویشن اور صورتحال کے بعد جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کو فتح ہونے کے بعد ہمارے یعنی مسلمانوں کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو جنگ میں قید ہو کر کے آئے۔ اب جنگ میں قید ہو کے آنے والوں کے سامنے کے لیے 2-3 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہوتا ہے کہ تب سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے خطرہ ختم ہو جائے۔ دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت فیصلہ لے لے۔ اسلامی حکومت یہ فیصلہ لے سکتی ہے کہ سچویشن کے اعتبار سے دیکھے کہ ان کو چھوڑنا ہمارے لیے خطرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو چھوڑنا ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے تو اسلامی حکومت چھوڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ہاتھ میں چیز دے دی گئی۔ اس سچویشن میں بھی پہنچ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی تفسیر کرتے ہوئے وہ پوائنٹس لکھے ہیں کہ اس سلسلے میں عورتوں کا جو معاملہ ہے ان کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو نمبر 1، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوئیں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی کے لیے، ہر فوجی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ میدان جنگ میں پکڑو اور اپنے ٹینٹ میں لے جاؤ اور ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرو، یہ جرم ہے۔ بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں۔
حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے تو ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑ دے، چاہے تو ان کو دے کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو پھر سپاہیوں میں تب تقسیم کی جا سکتی ہے، ورنہ ان کو ایسا رکھا جائے گا تو اسے گناہ بڑھتے آگے آئیں گے، اور اگر ان کو گھروں میں ایسے ہی رکھ دیا گیا تو بھی گناہ ہوں گے۔ لہذا سپاہی کو اس سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب حکومت نے باقاعدہ گواہی کے ساتھ اس کے حوالے کیا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو اسلامی اصول کے نکاح کے قریب قریب ہے۔ نکاح میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آزاد عورت، بالغہ عورت جب دو مردوں کے سامنے اس بات کو قبول کرتی ہے کہ میں اس کو اپنے حوالے کرتی ہوں تو وہ بیوی بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس سچویشن کے اندر حکومت گواہوں کے سامنے قاضی ادا کرتا ہے، قاضی ہمیشہ دو گواہ رکھتا ہے، تو حکومت قاضی کے تھرو جو ہے ایک آزاد عورت کو ایک فوجی کے حوالے یا کسی مسلمان کے حوالے اگر کر رہا ہے تو وہ عورت اس کے ساتھ جا رہی ہے، دو گواہ موجود ہیں، اس کا مطلب کہ وہ نکاح کے اندر آ گئی، گویا شرعی طور پر وہ نکاح میں تو نہیں آئی، لیکن وہ عملی طور پر دیکھا جائے تو نکاح کے اندر آ گئی۔ پہلی صورت یہ۔ دوسری یہ ہے کہ جو عورت اس طرح کی ملکیت میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک فزیکل ریلیشن نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس کا ایک جو ہے پیریڈ سائیکل نہ گزر جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ شکل بھی ہے کہ اگر یہ پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی یعنی ڈیلیوری سے پہلے تک بھی اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں قائم کیا جا سکتا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جس کے حصے میں دی گئی ہے وہی ریلیشن قائم کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے حصے میں دی گئی وہ چند دوستوں کو بلا لے، سارے کے سارے ریلیشن قائم کر لے، یہ حرام ہے۔ پتا چلا کہ جس طرح سے بیوی اپنی ہوتی اسی طرح سے باندھی بھی اپنی ہوتی کی پوری گواہی کے ساتھ دی گئی، گویا ایک بیوی کی ہی وہ شکل ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر وہ اپنی لونڈی کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے اور اس ریلیشن کے بعد اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد پیدا ہوتے ہی وہ باندھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہے تو اس کے نکاح میں باقی رہے اور ماں کی حیثیت یعنی بیوی کی حیثیت اختیار کر لے، یا وہ چاہے تو کہیں اور آزاد جا سکتی ہے۔ البتہ اس کا بیٹا اس شخص کا اپنا بیٹا ہوگا، اور اپنا بیٹا ہوگا جائیداد میں وارث قرار دیا جائے گا، لاوارث اور غلام نہیں بنے گا کہ لونڈی کا بیٹا غلام ہے کہیں بیچ دو۔ اسلامی حکومت ایسا نہیں کرنے دے گی۔ اسی طرح اسلام نے اس چیز کو ابھی بھی باقی اس لیے رکھا ہے کہ یہ سچویشن، یہ صورتحال کبھی بھی پیش آ سکتی ہے، جو کہ کبھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ تو اس وضاحت سے بھی ہمارے سامنے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے سلیوری یعنی غلامی کو ختم کیا، جس میں 4 شکلیں جو مضبوط تھی ان میں سے 3 کو تو کٹ آف کر دیا۔ چوتھی شکل میں ایک کو جو باقی رکھا ہے اس کو باقی رکھا ہے تو حکومت کے حوالے کر دیا کہ حکومت، اور جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت منمانی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اور رسول سے ڈرنے والی حکومت ہوتی ہے، اللہ اور رسول کے نظام کے مطابق حکومت چلانے والی ہوتی ہے۔ تو یعنی اسلامی حکومت خلیفہ وقت یہ دیکھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی 4 صورتیں سامنے آتی کہ سامنے سے ہاری ہوئی غیر مسلم عورتیں ہمارے پاس آ گئی تو 4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، شرط یہ ہے کہ ان سے ڈر نہ ہو کہ وہ جو ہے شر بن جائیں گی، فساد بن جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان سے پیسہ لے لیا جائے، پیسہ لے کر کے ان کو جانے دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کو دے کر کے اگر کوئی مسلمان وہاں پہ قید ہے تو اسے چھوڑوا لیا جائے۔ یہ تینوں شکلیں نہ ہوں کہ عورتیں اپنے ملک جا بھی نہ سکتی ہوں، اب ان کا کوئی بھی نہ ہو، ان کے بھائی بیٹے سارے کے سارے مار دیے گئے ہوں اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو۔ یہ عورتیں سوسائٹی کے اندر ہوں گی تو سوسائٹی میں برائیاں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ ان کی ڈیزائرز ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو روکنا مشکل ہوگا، لہٰذا ان کو
گواہی کے ساتھ کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، گویا بالکل بیوی کی شکل کی طرح سے حوالے کیا جاتا ہے، گرچہ وہ نکاح کی اور بیوی کی شکل نہیں ہوتی، غلام کی ہی کہی جاتی ہے۔ اس لیے غلام کی کہی جاتی ہے کہ بیوی کو انسان کسی کو بیچ نہیں سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، لیکن اس لونڈی کو اور باندی کو کوئی چاہے تو کسی کو بیچ سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے، اسی طرح کی گواہی کے ساتھ، جس طرح کی گواہی کے ساتھ، یعنی کھلے عام علیہ اعلان کہ میں اپنی باندی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنی باندی تم کو بیچ رہا ہوں۔ لیکن جب تک اس کے پاس رہے گی یہی ریلیشن بنائے گا، دوسرا ریلیشن نہیں بنا سکتا، اور ریلیشن کے نتیجے میں اولاد ہو گئی تو یہ بالکل منکوحہ بیوی کی طرح سے ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی، آزاد ہو کر کے بیوی بن جائے یا آزاد ہو کر کہیں چلے جائے، لیکن اس کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا اس شخص کا اپنا بیٹا ہوگا، اپنا وارث ہوگا، نہ یہ کہ وہ غلام ہوگا۔ تو یہ حکمتیں سمجھی جائیں تو ان حکمتوں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمانے میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور اگر اسی لڑائی کی شکل پیدا ہو گئی، یہ سچویشن پیدا ہو گئی، تو پھر عورتوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ گویا یہ بھی عورت کو ایک عزت اور تعظیم دینے کا معاملہ ہے کہ عزت اور تعظیم عورت کو دے دی جاتی ہے، اس کو جانور کی طرح سے نہیں سمجھا جاتا، اور اسلام نے اس کو تعظیم دی ہے۔ تو یہ تھی دوسری آیت کے تعلق سے، اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے ہاتھوں میں جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا لو، اور یتیم کے اوپر تم جو ہے زبردستی مت کرنا، یہاں تک بات پوری ہوتی ہے اور یہیں پر بات کو روک دیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم ان تمام حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔